اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت جو تم پر آتی ہے یا زمین پر نازل ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں جو کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں یا زمین پہ جو آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں لکھ کر سنبھالا جا چکا ہے۔ تمہاری پیدائش سے پہلے یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں کہ کس کے نصیب میں کتنی خوشیاں ہیں اور کتنے غم ہیں، یا زمین کے اوپر کون کون سی آفات کا نزول اللہ کی طرف سے اور یا اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور ان آفات کے اندر کون کون بچے گا اور کون کون مرے گا۔ یہ سارے فیصلے تمہاری پیدائش سے پہلے ہو چکے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں تو یہ بات ہمارے اوپر عیاں ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کتنے غم آئیں گے، کتنی خوشیاں آئیں گی، اللہ کو علم ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے ایسا کرنا بے شک بہت آسان ہے۔ اللہ کو علم ہے مگر مجھ آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سارا معاملہ راز میں رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم تدبیر کرو۔ غم میں بھیجوں گا جو تمہارے مقدر کے میں نے لکھے ہیں، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ غم جو ہے وہ آزمائش کے لیے تو ہوتے ہی ہیں، مگر غم جو ہیں وہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس طرح خوشی بھی یا خوشیاں بھی آزمائش تو ہوتی ہیں، مگر اکثر اوقات وہ اللہ سے دوری کا سبب یا اللہ سے فاصلے کا ذریعہ یا سبب بن جاتی ہیں۔ غم جو ہے وہ قربت کا ذریعہ یا سبب بن جاتے ہیں۔ تو حالت غم میں بھی اللہ آزماتا ہے اور حالت خوشی میں بھی اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذمہ اللہ نے کیا لگایا ہے کہ میں اگر غم بھیجوں گا، تکلیفیں بھیجوں گا جو کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوں گی، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گی، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں گی، تم نے ان غموں کے اندر کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ ان پریشانیوں، آفات و بلیات کے اندر تم نے کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر اللہ جو غم آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ رب فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ بہت سے تمہارے گناہوں پہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اب ایک بات ہمیں آج یہ سمجھ آ گئی کہ جو غم یا جو خوشیاں میری آپ کی زندگی میں آنی ہے، یہ میری آپ کی پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایک تو یہ بات یا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ناموافق حالات آتے ہیں، بربادی کے، تباہی کے، پکڑ کے، عذاب کے حالات آتے ہیں، پریشانی اور مشکل کے، غم کے حالات آتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے غلیظ، گندے، کالے ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہوں گے، ویسے ہی اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے رب نے قرآن اتارا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جیسے ہم اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اسی طرح دوسرے دروازے سے فیصلے نازل ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا نقطہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب آگے دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ برے حالات میں ہم پھنس گئے تو اب کیا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم برے حالات میں نہیں پھنسے
تو اللہ نہ کرے برے حالات ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم نے بچنا کیسے ہے؟ تو دونوں کے لیے اللہ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر برے حالات آگے ہیں یعنی تم پھنس گئے ہو تو تب بھی تدبیر کرو، اور اگر برے حالات سے بچنا ہے تو بچنے کے لیے تدبیر کرتے رہو۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر پل انسان تدبیر کرتا رہے۔ اگر برے حالات سے بچنا ہے تب بھی تدبیر کرو، اگر برے حالات میں پھنس گئے ہو تو نکلنے کے لیے تدبیر کرو۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ برے حالات کے اندر پھنس گئے ہیں، اب نکلنا کیسے ہے؟ کیونکہ ہم تو پھنسے بیٹھے ہیں نا، بچنے والی بات ثانوی ہو گئی، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ اب ہم برے حالات میں پھنس گئے ہیں تو نکلنا کیسے ہے؟ نکلیں گے کیسے؟ کالی ٹاکی باندھ کے، تعویذ جلا کر، گھر پہ ہنڈیا جو ہے وہ رکھ کر، مور کا پنکھ جو ہے وہ گھر میں رکھ کے، یا سے کا کانٹا رکھ کے، ٹھیک ہے، یا تعویذ پلائیں گے، جلائیں گے، لٹکائیں گے، ان تدبیروں سے نکلنا ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ تدبیروں کا بھی رد کر دیا اور بتا بھی دیا کہ کون سی تدبیریں اختیار کرنی ہیں جو میری بارگاہ میں قبول ہوں گی، یا جو تمہاری تقدیر کے ساتھ مطابقت اختیار کر دیں گی، یا وہ تدبیریں جو میں بتا رہا ہوں وہ کرو گے تو میرا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میرا جلال جو ہے وہ جمال میں بدل جائے گا اور میں درگزر کر دوں گا۔ اللہ نے وہ رستے بھی بتا دی۔ اب رب کیا فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے جان مال اولاد کے اوپر تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے پورا فلسفہ، پورا مضمون سمجھا دیا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو کالی تھیلی والا عمل نہیں کرنا، مسور کی مونگ کی دال ڈال کے اوپر جنتر منتر تنتر نہیں پڑھنے، یہ کام نہیں کرنے، یہ تدبیریں نہیں کرنی۔ جو تدبیریں کرنی ہیں وہ اللہ نے بتا دی ہیں، تو ہمیں مزید کوئی تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تدبیروں کے ساتھ اللہ کا غضب اور بڑھتا ہے کہ جو رستہ میں نے بتایا ہے تیرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، پھر جو رستہ تو نے اختیار کیا وہ میرے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوں بندہ لاشعوری طور پہ اللہ کے ساتھ آڈا لگا لیتا ہے۔ اللہ بولو، یہ جو وظائف میں لوگ اجڑے ہیں، جن کے راز ہم نے کھولے ہیں، امت کو شعور دیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ لاشعوری طور پہ اللہ سے آڈے لگائے ہیں کہ یہ گاڑی مجھے نہیں مل رہی تو وظیفے شروع ہو گئے، یہ بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا ہم نے لے کر چھوڑنا، وظیفے شروع ہو گئے، یہ گھر ہمیں نہیں مل رہا ہمسایوں کا گھر ہمیں پسند ہے ہم نے خریدنا ہے، وظیفے شروع ہو گئے۔ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے ان حالات کے اندر راضی نہیں رہے، امیر ہونے کے لیے وظیفے شروع کر دیے، تو رب کے ساتھ کیا لگا لیے؟ آڈے۔ تو اللہ بولو، ایک عام طاقتور انسان ہو تو بندہ ماڑا اس کے ساتھ آڈا لگا لے تو پورا نہیں آتا، ہم نے احکم الحاکمین کے ساتھ آڈے لگا لیے، ہم نے وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف کیے کہ ہم تقدیر کو بدل کر چھوڑیں گے۔ اور رب نے قرآن اتارا، وما انتم بمعجزین فی الارض، تم جون سی مرضی تدبیریں کرو مجھے عاجز زمین پہ نہیں کر سکتے۔ ترلا کرو، ترلا کرو، کیا کرو؟ ترلا کرو۔ تو ترلا اللہ نے سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تدبیر کرنی ہے، لیکن تدبیر کون سی کرنی ہے؟ نماز، صبر، دو کام کرنے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ میرے سے دعا کرتے رہو، مدد مانگتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اب اللہ بولو، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، غم آ گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام، صلاۃ توبہ کا اہتمام۔ اگر میری فرض نمازوں میں کمی ہے، 4 نمازیں ہیں تو میں 5 پوری کروں، اگر 3 ہیں تو 2 اور شامل کر کے ان کو 5 پوری کروں۔ اگر فجر کی رہ جاتی ہے تو پہلے فرضوں کو پورا کرنا ہے، فرائض کو پورا کرنا ہے، وظائف کی طرف نہیں آنا۔ پہلا کام میں نے یہ دیکھنا ہے، آیا میرے فرائض پورے ہیں؟ اگر میرے فرائض میں کمی ہے تو فرائض پورے کرو۔ اگر میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں 5 پوری لیکن وقت کا خیال نہیں رکھتا، وقت پہ پڑھو۔ اگر میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں لیکن گھر میں پڑھتا ہوں، مسجد میں با جماعت نہیں پڑھتا تو با جماعت پڑھوں۔ پہلے فرضوں کو کھنگالنا ہے کہ کہاں کمی ہے کہ میرے اوپر یہ حالات آ گئے، میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اور مسلمان ایسا بے شرم ہو چکا ہے کہ اپنے فرائض نہیں دیکھتا، ان کو کھنگالتا نہیں ہے، پرکھتا نہیں ہے،
بھاگتا ہے وظائف کی طرف، بھاگتا ہے تویز گنڈے کی طرف، بھاگتا ہے ملنگوں اور عاملوں کی طرف، اور جو اللہ کی مدد آنی بھی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ حالات پہ پہلے بدتر ہوتے ہیں پھر بدترین ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو رستے تو اختیار کر رہا ہے یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ وہ تمام حضرات جو مصیبتوں کے اندر پھنسے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں اور واقعی ہی نکلنا چاہتے ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، تو وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے فرائض دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ فرائض۔ اور فرائض میں سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز کو دیکھیں۔ اگر نماز 5 وقت کی نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کم ہے، ان کو 5 پوری کریں۔ وقت پہ نہیں پڑھتے وقت پہ پڑھیں، مرد ہیں مسجد میں نہیں پڑھتے باجماعت پڑھیں، فرض نماز ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کے اوپر حقوق العباد ہیں، واجب ہیں، ان کو دیکھیں کہ ادھر کہاں کہاں کمی ہے۔ کیا میں ماں باپ کے حقوق پورے کر رہا ہوں، اولاد کے حقوق پورے کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، کاروبار کے حقوق پورے کر رہا ہوں، دوست احباب کے حقوق پورے کر رہا ہوں، کیا میں زکوٰۃ عشر دے رہا ہوں، کیا میں صدقہ خیرات جو غریبوں مسکینوں یتیموں کا میرے اوپر حق ہے کہیں میں نے وہ تو نہیں روکا اس لیے میرے گھر میں یہ مصیبتیں آ گئی، یہ جو مجھے مالی تنگ دستی نے گھیر لیا ہے کہیں میں نے زکوٰۃ عشر تو نہیں روکا، کہیں میں نے صدقہ تو نہیں روکا، یہ میرے اوپر جو بیماریاں ٹوٹ پڑی ہیں یا میرے اوپر جادو کا وار چل گیا ہے کہیں میں نے ماں باپ کی بد دعائیں تو نہیں لے لی، میں نے ماں باپ کو ناراض تو نہیں کر لیا، کہیں میں نے بیوی بچوں کی بد دعائیں تو نہیں لے لی کہ میں ان حالات میں جکڑا گیا ہوں۔ تو پہلے دیکھنا ہے فرض اور دیگر فرائض۔ فرض میں نے بتا دیا نماز، پھر دیگر فرائض جو آپ کے ذمے حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہے، پھر دیکھنے جو آپ کے ذمے باتیں واجب ہیں ان کو دیکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے جو اعمال سنت ہیں، یعنی میں کہیں سنتوں سے دور تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جب پریشانی آ گئی تو نماز ادا کی، رو رو کے اللہ سے مانگا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تویز گنڈا کر رہا ہوں، میں ہانڈیاں چڑھا رہا ہوں، میں مور کے پنکھ رکھ رہا ہوں، میں تویز جلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، کبھی اگے شاہ کے پاس، کبھی کرن شاہ کے پاس، کبھی سجے شاہ کے پاس۔ کیا یہ میرے ساری کام، میری حرکتیں کیا سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی۔ اگر نہیں رکھتی تو اس پہ توبہ کرنی ہے۔ اس طرح میں نے بتایا حقوق العباد کا معاملہ ہے، جہاں جہاں کمی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کی بشارت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک مضمون کو، ایک بات کو اللہ نے 2 بار دہرایا ہے۔ اس کے اندر پیغام اور بشارت، خوشی کی خبر یہ ہے کہ اگر صبر کر لو گے، میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے، نماز اور صبر کے ذریعے میرے سے دعائیں کرتے رہو گے، مدد مانگتے رہو گے، ایک غم دوں گا پھر 2 خوشیاں بھی دوں گا، تاکہ جب 2 خوشیاں ملیں تمہارے غموں کا ازالہ ہو جائے گا، تم غم بھول جاؤ گے۔ یہ سارا پیکج تب ملے گا جب اللہ کی مان کے چلیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلیں گے۔ ہانڈیوں والے کام کریں گے، کالی تھیلی، نیلی تھیلی، پیلی تھیلی، چٹی تھیلی والے چکر میں پڑیں گے، دبانا، پلانا، لٹکانا، جلانا، ان کاموں میں پڑیں گے، یا کھبے شاہ کے در پہ، سجدہ شاہ کے در پہ، کرنٹ شاہ کے در پہ، وہ ایک آ گیا نیا بیٹری شاہ کے در پہ جاؤ گے تو جڑے تواڈے 2 سرکٹ ہے نہیں، اللہ وہ بھی کٹ دے گا، وہ بھی فیوز ہو جائیں گے، کلی طور پہ برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تو مصیبتوں کے اندر آ گئے ہیں تو میں نے کیا بتایا ہے کہ یہ سارا پیکج آپ نے لینا ہے، اپنے فرائض پرکھنے ہیں، اپنے واجبات پرکھنے ہیں، اپنی سنتیں پرکھنی ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ، ان سب پہ نگاہ ڈالنی ہے۔ تو اللہ ساتھ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ تویز دھاگا عام ہے، ان لوگوں نے مسجدوں کے اندر بھی تویز دھاگا پہنچا دیا۔ وہ تویز دھاگے کے اندر جو ہے وہ پڑ گئے، حریص ہو گئے، جیسے انہوں نے کہا وہ ان کے عقیدت مند ہے، وہ چلتے رہے۔ آخر کرتے کرتے وہ رسالے والی سرکار شف 2 کے پاس بھی پہنچ گئے۔ شف ایک 1 ہے نا، ایک شف 2 ہے، وہ اس کے پاس بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے یا کہارو کا عمل بھی شروع کر دیا۔ اب توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، کیا کر دیا؟ پہلے غلط ملت وظائف دعوت اسلامی سے لے کر کرتے رہے، گھروں میں تویز منگواتے رہے، جو مساجد میں وہ لوگ تویز دیتے ہیں وہ کرتے رہے، جو پڑھنے کے لیے بتاتے رہے وہ کرتے رہے، اجڑتے گئے۔ رہی سے ہی کسر جو ہے شف 2 نے نکال دی کہ
کہ یا کہارو پڑھو پانی میں پاؤں ڈال کے، کالی تھیلی والا عمل کرو، مونگی ڈالو، بادام ڈالو، سونگی ڈالو اوپر، یہ پڑھو تو یہ دباؤ تو یہ کرو تو یوں ہو جائے گا، وہ عمل کر لیا، ساتھ یا کہارو شروع ہو گیا، اور بھی کئی اعمال چل رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ اعمال کرتے تھے، وہ کمرہ اتنا رجت کا شکار ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہم اس کمرے کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک کمرے میں بیوی اعمال کر رہی ہے اور دوسرے کمرے میں ماشاءاللہ میاں صاحب اعمال کر رہے ہیں، اور کبھی ایک کمرے میں دونوں کٹھے اعمال کر رہے ہیں۔ ایک گھر ہے، گھر ایسا جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن گیا، اب وہ گھر کے اندر رہ نہیں سکتے، خود بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، کاروبار اتنا اللہ نے اچھا دیا، بھی نوجوان ہے، سب کچھ برباد ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ان کا اخلاص تھا، کوئی ان کی نیکی تھی یا کسی کی دعا تھی پیچھے۔ سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے غالباً ان کی اہلیہ کی یا ان کی اپنی نظر پڑ گئی، انہوں نے شافعی کا بیان سن لیے۔ جب شافعی کے بیان سنے، جوں جوں سنتے گئے تو آنکھ کھلتی گئی، تو آنکھ کھلتی گئی۔ انہیں کہانی سمجھ آ گئی کہ ہمارے پہ جادو کسی نے نہیں کیا، یہ جو ہمیں تسبیح پکڑائی گئی ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ سب فراڈ ہے، مسلمان پہ جادو ہوتا ہی نہیں۔ شافعی یہی تو روتا ہے، اگر ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی پکے فرش پہ بھی پانی ٹھہرا ہے، اللہ والا مسلمان کی مت ہی ماری گئی ہے۔ تیرا ایمان پکا ہو جائے، تیرے پہ جادو ٹھہر ہی نہیں سکتا، تقدیر کا لکھا وار چلے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ٹھہرے گا نہیں۔ جس طرح پکے فرش پہ پانی نہیں ٹھہرتا، اس طرح پکے ایمان کے اوپر جادو نہیں ٹھہرتا۔ تیری توحید سیدھی ہو جائے گی، تو حضور کا غلام بن جائے گا، تیرے پہ جادو کا وار دن رات چلے گا، اللہ اثر نہیں ہونے دے گا۔ جادو کا وار کس کے امر سے چلتا ہے؟ اللہ کے امر سے، الا باذن اللہ۔ تو مؤثر بھی اللہ کے امر سے ہونا ہے۔ اگر چلا اللہ رہا ہے، اللہ کے امر سے چل رہا ہے، تو اللہ روکنے پہ بھی قادر ہے، تو اللہ روک کے بھی دکھا دے گا۔ بات کیا ہے کہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو۔ جب انہوں نے ساری باتیں سنی، بیانات سنتے رہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں نا، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو شافعی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ہمیں دو کے مار رہا ہے، چوراہے میں کھڑا کر کے ذلیل کر رہا ہے، مسئلہ یہی ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اب آجو دوبارہ پیچھے قرآن پہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہی قرآن ہے نا کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کس قرآن کی آیت میں آیا کہ وظیفے پڑھو؟ مولویوں، پیروں نے، بدبختوں نے امت کو چورن بیچا ہے کہ یہ ثواب ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان بے شرموں کو یہی بات معلوم نہیں ہے کہ قرآن اور معاملہ ہے، اللہ کا ذکر اور معاملہ ہے، اوراد و وظائف اور معاملہ ہے۔ انہوں نے اوراد و وظائف کو ذکر بنا دیا، پھر ذکر کا لفظ استعمال کر کے ان کو قرآن بنا دیا کہ یہ پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، یہ پڑھو اس کا یہ ثواب ہے۔ نہ وہ حدیث میں آیا، نہ وہ قرآن میں آیا، نہ صالحین کی زندگیوں کے ثابت ہے۔ پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولے انہوں نے۔ اور جب شافعی نے امت کو بتایا کہ بولو، کس وقت اللہ کے نبی جن کے اوپر یہ آیت اتری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بدر کے اندر جتنا کڑا وقت آیا ہے اتنا کڑا وقت مدینے میں دوبارہ نہیں آیا، تو اللہ کے نبی نے وہاں 1.25 لاکھ آیت کریمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو بڑے بڑے بے شرم بھی جو تھے، یعنی جو شرم کھانے والے نہیں تھے، جب شافعی نے یہ سوال کیا، او بھی منہ تے کپڑا پا کے پتلی گلی جو نکل گئے نے، بھائی شافعی نہ پورے اسی نہیں آ سکتے۔ میرے نبی نے حالت سجدہ میں جا کے دعا کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ سے رحمت مانگی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ مشکل وقت کے اندر آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ صحابہ بھی موجود ہیں، سارے مل کے پڑھتے، 313 صحابہ ساتھ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے لیے 1.25 لاکھ پڑھنا کون سا مشکل تھا؟ کوئی مشکل تھا؟ مدینہ سے جب نکلے ہیں 100 کلومیٹر بدر کو جانا ہے، رستے میں پڑھتے جاتے 1.25 لاکھ مکمل ہو جانا تھا، تو اللہ کے نبی نے پڑھایا نہیں، بدر میں جا کے اللہ سے مدد مانگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب ہم نے آئینہ دکھایا تو جو بے شرم کر قسم کے بھی لوگ تھے نا، وہ بھی منہ تے کپڑا پا کے نکل گئے چپ کر کے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جب انہوں نے بیانات سنے، انہوں نے کیا کیے؟ بیانات سنے، انہیں بات سمجھ آ گئی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو مصیبتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں۔ جب اللہ نے وظائف کا حکم ہی نہیں دیا تو اسی کیڑے پاسے لگے ہیں، اسی کیڑے پاسے لگے ہیں؟
ایک ادھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں اور اجڑتے جا رہے۔ اللہ نے ہدایت دینی تھی، اللہ نے ان پہ کرم کرنا تھا۔ میں نے جس طرح بتایا کسی کی دعا تھی یا ان کی کوئی نیکی تھی، اللہ نے کرم کر دیا۔ اب انہوں نے وظائف چھوڑ دیے، بیانات سننا شروع کر دیے۔ پھر جو میں بتاتا ہوں کہ 5 اعمال کرنے ہیں، وہ 5 اعمال کیے۔ پھر اگلے بیانات آئے، ان کے اندر میں نے سمجھایا کہ بھائی یہ تدبیر ہے، یہ کیا ہے؟ جو 5 اعمال بتاتا ہوں یہ تدبیر ہے، ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ تو اللہ کو منا لو تو ان تدبیروں کے اندر اللہ کامیابی ڈال دے گا۔ اور اللہ کو منانے کا کیا ہے کہ اپنے فرائض پہ توجہ دو۔ کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہے، زکوٰۃ عشر ہے، ان کو جا کے منا لو۔ سر رکھو گے سجدے میں، سجدے سے سر اٹھاؤ گے، اللہ رجت سے نکال دے گا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے، پہلے ہم نے سارے وظائف بند کیے، ہمارا گھر جو تنور بن چکا تھا، جن کمروں میں ہم نہیں جا سکتے تھے، ہم نے وہ گھر چھوڑا۔ ہم سمجھ گئے آپ کے بیانات سے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے گھر چھوڑا، ہم نے کہا نکلو ادھر سے، کرائے کا گھر لیا کہ بجائے ہم ادھر جنگ لڑتے رہیں، بچے مروا لیں، پاس قریب ہی جو ہے کرائے کا گھر لیا۔ اس کے بعد ہم نے 5 اعمال جو آپ نے بتائے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، وہ ہم نے 5 اعمال کیے۔ پھر اگلے بیانات میں آپ نے بتایا کہ جب تک جن لوگوں کے حق دبائے ہیں وہ حقوق العباد پورے نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں مناؤ گے، ناک نہیں رگڑو گے، تم رجت سے نکل نہیں سکتے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں نے بیانات کرنا سمجھایا کہ رجت کو سمجھنا ہے تو آسان مثال یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ گئی ہے، نکل سکتے ہو اپنی کوشش سے، تدبیر سے، تو نکل جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر عقل میں نہیں آتا تو یہ تو عقل میں آتا ہے کہ ہاتھی کو بنانے والا کون ہے اور چونٹی کو بچانے والا کون ہے۔ اگر تو سمجھ آتی ہے تو پھر اس کو پکارو تو وہی ہاتھی کو ہٹا دے تو تم بچ جاؤ، ورنہ سمجھ لو کہ ہاتھی تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ باتیں جب بیانات کے اندر آئیں، ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ وہ کیا کہنے لگے، حضرت صاحب میں پھر ان بھانجیوں بتیجیوں کے پاس گیا جو میرے سے چھوٹی ہیں۔ بھانجی بتیجی کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور جا کے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آدھا گھنٹہ ان کے پیر پکڑ کے رویا ہوں، ان کے پاؤں پکڑ کے رویا ہوں۔ وہ پھوپھیاں، وہ تائیاں، یہ وہ اس طرح کچھ رشتہ دار بتا رہے تھے، ان کا میں نے 12 لاکھ روپیہ دینا تھا، میں نے دبایا ہوا تھا لڑائی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ میں نے جا کے معافیاں مانگی ہیں، ان کو راضی کیا ہے، کھانے کھلائے ہیں، اور ساتھ 12 لاکھ روپیہ ان کے گھر دے کر آیا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی ناراضگی نہیں۔ جب انہوں نے خوشی سے کہہ دیا، میرا ماتھا چوما، سر چوما، پیار دیا کہ بیٹے ہم آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہیں، بس اس وقت غصے میں تم نے کر لیا، ہمارا پیسہ دبا لیا، جب تمہیں احساس ہو گیا اب ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں، ہمارا دل صاف ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک ایک بندے کو، ماں کو، والد کو، رشتہ داروں کو، جتنے آپ نے بتائے تھے، پھر میں دوستوں کے گھروں میں گیا ہوں، سب سے معافیاں مانگی ہیں۔ تو مجھے کیا کہنے لگے، حضرت صاحب خدا کی عزت کی قسم ہے، جب میں یہ سارا کام کر کے مکمل ہوا، میری رجت ختم ہو چکی تھی، میری رجت ختم ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ قرآن پہ آؤ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے وہ تدبیریں کر لی تھی بچنے کے لیے جو اللہ نے بتائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم نے نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، ٹھیک ہے، تدبیر کرنی تھی، اللہ سے مدد مانگنی تھی۔ ہم نے کیا کیا، ہم لگ گئے چڑھاوے چڑھانے پہ، چادریں چڑھانے پہ، دیگے پکانے پہ، یا لوگوں کے حق دبانے پہ۔ جو ادھر سے بچ گئے وہ تعویذات پہ لگ گئے، جو تعویذات پہ بچ گئے وہ وظائف پر لگ گئے، اور اللہ کو مزید ناراض کرتے گئے۔ پھر رجت کے اندر امت ایسی پھنسی ہے کہ اب نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ، یہ ساری باتیں میں نے آج دوبارہ اس لیے سمجھائی ہیں کہ وہ حضرات جو پہلی بار یہاں آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے حالات کے اندر سے نکلنا ہے جن میں پھنس گیا ہوں، تو پہلے فرائض کے اوپر نگاہ ڈالو، ان کو پورا کرو، پھر جو آپ کے ذمہ واجب ہیں ان کو درست کرو، پھر سنتیں ان کو درست کرو، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہیں، ہر طرف معاملات اپنے اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے درست کرو۔ اس کے بعد نماز پڑھو، صبر کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ اب جب حکم آ گیا صبر کا، ایک حکم آ گیا نماز کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک حکم آ گیا نماز کا اور ایک حکم آ گیا صبر کا۔
صبر اللہ والو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ادھر اللہ اللہ نہیں ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون آئے گا اللہ کے ذکر سے. محض میرا بیان سن کے وقتی افاقہ ہوگا، جب ذکر نہیں کرو گے تو صبر نہیں آئے گا. اب سامنے اپنے پیارے کی لاش پڑی ہے، صبر آ جائے گا. گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، صبر آ جائے گا. باہر دروازہ کوئی توڑ ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو، صبر آ جائے گا. بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، صبر آ جائے گا. اس طرح بیٹیاں روٹ کے گھر آ کے طلاق لے کے بیٹھ گئی ہیں یا ناراض ہو کے بیٹھی ہیں تو گھر بیٹیوں کو دیکھ کے صبر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو اس صبر کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس صبر کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. جب تک ذکر نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہوگا، جب تک صبر نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اس کو صبر آنا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو صبر آئے گا. وظیفے نہیں، میں لفظ ذکر استعمال کر رہا ہوں. جس طرح پیشواؤں نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے کہ وظائف کو ذکر بنا دیا ہے، میں لفظ ذکر استعمال کر رہا ہوں. ذکر اور چیز ہے، وظائف اور چیز ہے. جب ذکر کرتے رہو گے، اللہ اللہ کرتے رہو گے، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے رہو گے تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ اس قلب کو قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا. جب سکون آ جائے گا اب ہوش و حواس میں ہوگے، اپنی نروز کے اوپر قابو رکھو گے، اللہ سے سجدے میں سر رکھ کے نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے اللہ کو مناتے رہو گے، مدد کرتے رہو گے. اور میں نے ابھی کیا کہا؟ رب فرماتا کہ میرا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر رب نے بشارت دی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی ہے تو اس کے بعد آسانی ہے. اگر میں نے تنگی دی ہے تو اس کے بعد آسانی ہے. اللہ نے بشارتیں دی ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آ کر رہے گی. تو اب جو صبر ہے، صبر کی بنیاد ہے ذکر. اور ذکر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ہم نے مدد جب مانگنی ہے تو ذکر کے ذریعے، اور وہ ذکر کرنا ہے یا سلام اور یا شافیو. اللہ کے یہ دو نام ہیں. جس طرح یا رحمانو یا رحیمو اللہ کے دو نام ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے 99 صفاتی ناموں کے اندر. گناہوں کو معاف کروانا یا گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانا ہو تو یا رحمانو یا رحیمو کا کوئی متبادل 99 ناموں کے اندر نہیں ہے. اسی طرح عافیت چاہیے، سلامتی چاہیے، خیر چاہیے، برکت چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے خوشحالی چاہیے. بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہیں، نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، غموں سے بچنا چاہتے ہیں تو یا سلامو یا شافیو کا کوئی متبادل نہیں ہے ان تمام 99 صفاتی ناموں میں. ان 99 صفاتی ناموں میں کوئی متبادل نہیں ہے. گنڈے شاہ دے، اگے شاہ دے، پیچھے شاہ دا تبیز معاذ اللہ متبادل بن جائے گا. کیسی ہماری مت ہماری گئی. یا رحمان یا رحیمو کا کوئی متبادل ہے؟ اللہ کے ناموں میں کوئی متبادل نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی پکڑ کے لیے یا جبارو یا قہارو، اس کا کوئی متبادل ہے؟ جیسے اس کی پکڑے ہیں وہ کسی اور کی پکڑے نہیں ہیں. جیسے وہ درگزر کرتا ہے ایسے کوئی اور درگزر مخلوق میں کر نہیں سکتا. اس طرح یا سلام یا شافی، جس طرح وہ شفا دیتا ہے یا جس طرح وہ سلامتی اور عافیت اور خیر دیتا ہے، ہر طرح کے حالات برے سے محفوظ رکھتا ہے. ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہماری عزت کی کو محفوظ رکھتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. کوئی اور یہ کر نہیں سکتا. اسی طرح میں نے کہا کہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافیو، یہ جو دو نام ہیں اللہ کے، یا سلام یا شافیو، ان کا بقیہ جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں کوئی متبادل نہیں ہے. اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو، صحت کی سلامتی چاہتے ہو، ہر عضو کی سلامتی چاہتے ہو کہ یا اللہ مرتے دم تک میں صحیح سالم رہوں، میں محتاج کسی کا نہ ہوں، کوئی میرا جو ہے جسم کا عضو جو ہے وہ نکارا نہ ہو، میں فالج سے بچ جاؤں، شوگر سے بچ جاؤں، ہارٹ اٹیک سے میں بچ جاؤں، کینسر سے بچ جاؤں، کسی بھی مرض سے میں بچ جاؤں جو مجھے متاثر کرے. اسی طرح میں قرض سے بچ جاؤں، ذلت سے میں بچ جاؤں، چوری ڈکیتی سے میں بچ جاؤں، اولاد کی جو نافرمانی کا غم ہے اس سے میں بچ جاؤں. یعنی جتنے بھی آفات و بلیات ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، یا جتنے بھی غم ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، یا وہ آفات و بلیات یا وہ غم جو میری تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، جنہوں نے میرے اوپر نازل ہو کر رہنا ہے، اللہ ان سے بھی مجھے سلامتی عطا فرما دے. تو ذکر کرو یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافیو. جب یہ والا ذکر کرو گے اللہ کے دو ناموں کا، پھر آئے گا صبر.
تو جب کرو گے صبر تو پھر آئے گی اللہ کی مدد. یہ ہے کل طریقہ, یہ ہے روڈ میپ, یہ ہے مکمل ٹریک جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. یہ ہے کامیابی کا رستہ کہ ابتدا ہوگی توبہ سے, جسے میں نے بتایا کہ جو گناہ ہیں پہلے گناہوں کو درست کرو. کوئی پریشانی آ گئی کہیں بھاگنے کی اگے شاہ پیچھے شاہ کے پاس ضرورت نہیں ہے. پہلے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ درست کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذکر, تاکہ پہلے اپنے آپ کو ہوش تو ہو کہ میں نے پاگل نہیں ہو جانا. تو ذکر میں آ جاؤ, یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی. اس کے بعد سجدوں میں چلے جاؤ, یعنی نماز کا اہتمام کرو, نوافل پڑھو, سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو, ساتھ صدقہ خیرات کرو, انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی. تو یہ مکمل جو ہے وہ روڈ میپ ہے. پہلے توبہ, جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ توبہ, اس کے بعد اللہ کا ذکر, اس کے بعد صدقہ خیرات اور نماز. یعنی یہ 4 آپ نے کام کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی, آ کر رہے گی, آ کر رہے گی. جن حالات کے اندر آپ پھنسے ہیں, جس بمر کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ, خیر کے ساتھ آپ کو نکال کر دکھائے گا, اور آپ کو صبر کی دولت بھی اللہ عطا فرمائے گا. جب صبر آپ کو آ جائے گا, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے. ادھر آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گے, ادھر جو ہے وہ فیصلہ اللہ کا آپ کے حق میں بدل جائے گا. یعنی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا, جیسے آپ چاہو گے ویسا ہی ہو جائے گا. جب تک آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوں گے, بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہو گے, اللہ ذلیل کرتا جائے گا. اس آزمائش کو, اس امتحان کو اللہ لمبا کرتا جائے گا. پھر شافی کے در پہ آ کر روئیں گے, حضرت صاحب 25 سال ہو گئے ہیں, ساڈے تے حالات نہیں بدل دے. حضرت صاحب 45 سال ہو گئے ہیں, ساڈے تے حالات نہیں بدل دے. نہیں بھائی, قیامت تک تیرے حالات نہیں بدلنے. کیوں؟ جس رستے پہ چل کے حالات بدلتے ہیں, تو نے وہ رستہ ہی نہیں پکڑا. اللہ نے رستہ دیا ہے قرآن میں کہ صبر, صبر سے پہلے ذکر, ذکر کر, ذکر سے پہلے توبہ. اب تیرا سفر شروع ہونا تھا توبہ سے, تو نے سفر شروع کیا تویز دھاگے سے. سفر شروع ہونا تھا توبہ سے, تو نے سفر شروع کیا وظائف سے. تیرے اوپر اللہ کی مدد کیسے آ جائے؟ تو اب ساری زندگی وظیفے پڑھے گا, ذلیل ہوگا. تو ساری زندگی عاملین کے ڈیروں پہ جا کے تویز دھاگا کرے گا, نظر و نیاز دے گا, اجڑے گا, اللہ تجھے اور ذلیل و خوار کرے گا. اللہ نے تجھے پکڑا ہے کہ تو نے بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے, تو بہنوں کا حصہ دبانے کی وجہ سے اللہ نے پکڑا, تو نے وظیفے شروع کر دیے شرب بے شربہ. اللہ نے پکڑا, تو نے یتیموں کا حق زکوٰۃ عشر دبایا ہے, مسکینوں کا حق دبایا ہے, اور تو نے وظیفے شروع کر دی ہیں. تیرے گھر میں بیماریاں اس لیے آئی ہیں کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے پیسہ تو کٹنا ہے نا, غریبوں کا حق تو نکالنا ہے نا. دیکھیں بیماری آئے گی, بیماری پہ 8-10 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا, ڈاکٹر بھی کمائیں گے, میڈیکل سٹور والے بھی کمائیں گے, ٹھیک ہے, اور کمپنیاں جو دوائیاں بنا دی, فارماسیوٹیکل کمپنیاں, وہ بھی کمائیں گی. پھر ڈاکٹروں کے ساتھ جو سٹاف ہے وہ بھی کمائے گا. پھر خوراک آئے گی, پھل فروٹ آئیں گے, وہ بھی کمائیں گے. ٹرانسپورٹ پہ آؤ جاؤ گے, وہ بھی کمائیں گے. پیسے میں حرکت آئے گی نا. تو اللہ یہی تو کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے, میں نے حرکت میں رکھنا ہے. اگر تو زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں ایسے نکال کے چھوڑوں گا. اب دیکھو, کسی گھر میں شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, یہ معمولی سی بات ہے. آج کل 400 سے 500 کی دوائی ڈیلی کی ہے, 400 سے 500 کی دوائی ڈیلی کی ہے. پرہیز علیحدہ, پریشانی علیحدہ, تکلیف علیحدہ. اگر 500 کی بھی دوائی ہو تو مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 15,000 روپے. ہر 2-3 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروانا ہے, ٹیسٹ کروانا ہے. جو 8-10 ہزار کے ٹیسٹ ہوں گے وہ علیحدہ ہے. جو لیبارٹری سے شوگر ہر ہفتے چیک کروانی ہے وہ علیحدہ. گھر جو سوئیاں مار مار کے چیک کرنی ہے وہ تکلیف علیحدہ ہے. سارے معاملات ہیں, ان سب کو ایک طرف کر دو. آپ اوسطن صرف دیکھو کہ 500 روپیہ روز کا ٹیسٹ بھی, ڈاکٹر کی فیس بھی, لیبارٹری کے اخراجات بھی, ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی, سب کچھ 500 میں ڈال دو, جو کہ ممکن نہیں ہے لیکن ڈال دو. تو 15,000 مہینے کا ہو گیا. 15,000 مہینے کا بھرا جا رہا ہے, تکلیف بھی برداشت کی جا رہی ہے. زکوٰۃ نہیں دینی, عشر نہیں دینا, صدقہ نہیں دینا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو جن کے گھروں میں کرونک پیشنٹس ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, لیور سروسس کے پیشنٹ ہیں, ایک دن کا 5-6 ہزار روپیہ خرچ ہے. وہ مریض جو سٹیبل ہو چکے ہیں, جو ہسپتالوں میں پڑے, ان پہ تو لاکھوں لگ رہا ہے. ہارٹ کا مریض ہے, 1,000-1,200 کی دوائی ڈیلی کی کھا رہا ہے, ڈیلی کی کھا رہا ہے. ڈاکٹروں کی فیس ہے, لیبارٹری ٹیسٹ, باقی ٹرانسپورٹیشن, آنا جانا,
چیک اپ کروانا وغیرہ وغیرہ سارا نکال دو، صرف 1000 روپے کی ایوریج روزانہ کی دوائی ہے، 30,000 روپے کی دوائی ہارٹ کا مریض کھا رہا ہے مہینے کی، اور سال کا 2,36,000 روپیہ بنتا ہے، وہ بھر رہا ہے، لیکن کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے، او دے کے راضی نہیں، وہ دے کے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ بولو ہمارا نظام ہی غلط ہے، جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں ہم نکل ہی نہیں سکتے قیامت تک۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ اگر مصیبتوں کے اندر پھنس گئے ہو، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ٹونا ہے، رجت ہے، یا دیگر مصائب جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو سب سے پہلے توبہ، اس کے بعد ذکر، اس کے بعد کیا ہے صبر، اور ساتھ کیا ہے سجدوں میں سر رکھ کے دعائیں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ 4 کام جو میں نے بتائے ہیں یہ اس ترتیب سے چلیں گے، ایک ترتیب پٹھی سیدھی نہیں ہو سکتی کہ پہلے جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ لیں تو توبہ بعد میں کر لیں گے، یا پہلے جو ہے ہم ذکر شروع کر دیں اور جن کے حق دبائے ہوئے ہیں بعد میں دیں گے، نہ نہ نہ، جس طرح شافعی نے بتایا ہے یہ ترتیب ہی ایسی ہے۔ ذکر نفع دے گا ہی اس وقت جب پہلے توبہ کرے گا، اللہ ذکر کی توفیق ہی نہیں دے گا، اور ذکر کرو گے تو صبر اللہ دے گا ہی اس وقت جب تیرا پچھلا کھاتا سارا صاف ہوگا۔ غریبوں کی آہیں، مسکینوں کی آہیں، بہنوں کی بددعائیں تیرے پیچھے ہیں، ماں باپ کی جو ہے بددعائیں آہیں تیرے پیچھے ہیں، اور تو وظیفے پڑھ کے سمجھ رہا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پہلے ماں باپ روٹھے ان کو منا، جن کے حق کھائے ان کو منا، بہنوں کے حصے دبائے ان کو حصے دے، زکوٰۃ عشر دبایا ہے وہ کلیئر کر، معاملات کو کلیئر کر، اس کے بعد یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافیوں کا ذکر کر، اللہ تیرے ہوش و حواس سیدھے کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہے صبر اللہ دے گا، جب صبر آ جائے گا تو حوصلے میں ہوگا، پھر تو سجدے میں سر رکھ کے ہر نماز کے بعد، نفل نمازوں کے بعد یا ویسے سجدے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ سے مدد بھی مانگ، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے ان حالات سے نکال دے۔ اور جب اللہ صبر دے دے گا، اللہ صبر کے ساتھ تیری دنیا بھی پھیرتا جائے گا اور تیری آخرت بھی بناتا جائے گا۔ اب یہ تیرے اوپر عذاب نہیں رہ جائیں گے برے حالات، یہ تیرے اوپر آزمائش بن جائیں گے، یعنی دنیا میں اللہ نے تکلیف دی لیکن اللہ نے آخرت بھی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس کی جان مال اولاد ایمان کے اوپر کسی طرح کی مصیبت آئی، اس نے اس کے اوپر صبر کیا، اللہ اس کے 300 درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک درجے کا دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک درجے کا دوسرے درجے تک ہے۔ تو اس طرح کے عالی شان تیرے اللہ 300 درجات کو بلند کرے گا اگر تو توبہ کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا اور صبر کرے گا۔ جب صبر کرے گا تو اتنے درجات آخرت میں ملیں گے، اور اس کی خیرات ایک جھلک اللہ دنیا میں ڈال دے تو اللہ تیری دنیا میں سیدھی کر دے گا۔ تو یہ مکمل روڈ میپ ہے، پورا طریقہ کار ہے اگر آپ نے آزمائشوں سے پریشانیوں سے نکلنا ہے۔ ایک یہ بات ہوگی۔ اب تصویر کا یہ والا رخ ہے دائیں طرف والا، وہ حضرات جن کو اللہ نے اسودہ زندگی دی ہوئی ہے، انہیں پریشانیاں لاحق نہیں ہیں، لیکن وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آج ہمیں سکھی رکھا ہوا، اللہ نظر بد سے بچائے، مرد دم تک جو ہے ہمارے نین پرین جو ہے وہ سالم رہیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، نہ مالی طور پہ، نہ بدنی طور پہ، نہ وقتی طور پہ، کسی طرح کی محتاجی نہ ہو، نہ ہماری اولاد کی ہو، نہ ہمارے گھر بار کی ہو۔ تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، اللہ کبھی بھی ان کو تتی ہوا لگنے نہیں دے گا۔ یہ تو مختصر بات تھی، اس لیے میں نے اس کو روکا ہوا تھا کہ اس کے اوپر مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جن کو اللہ نے اسودہ زندگیاں دی ہوئی ہیں، جیسی وہ اللہ کی فرما برداری والی، حضور کی غلامی والی زندگی گزاریں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، وہ اس رستے پہ چلتے رہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، خضری عمل کا حصار کریں، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، رزق حلال کمائیں اور کھائیں، اور آنکھوں کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلام، اور ایک تسبیح یا اللہ یا شافی، اور ایک تسبیح صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ اللہ برو جس نے یہ 3 تسبیحوں کا ذکر پکڑ لیا، اب اس کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جتنا وقت مل جاتا ہے وہ درود پاک پڑھو، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ یہ جو میں نے ذکر دیا ہے اس کو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ لو کہ یہ وظیفہ ہے، کیونکہ جب تک لفظ وظیفہ میں استعمال نہیں کروں گا ہان اٹھانڈ نہیں پہنی،
کیونکہ اتنے حریص اور لالچی ہو چکے ہیں ہم. تو اس کو اب میں ذکر کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ ذکر ہے، لیکن آپ سمجھ لو کہ میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے تاکہ آپ کے ہاں کو ٹھنڈ پڑ جائے، آپ کی تسلی ہو جائے. تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. جو لوگ جن کی ہم نے پہلے بات کی ہے، جو مصیبتوں کے اندر، رجت کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، قرضے کے اندر، لڑائی جھگڑوں کے اندر، جادو ٹونے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے معاملات کو کلیئر کریں گے، یعنی توبہ. اس کے بعد ذکر کریں گے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح. اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ خیرات کریں گے، اور ساتھ جو ہے نماز کا نفلوں کا اہتمام کریں، اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں. وہ 4 اعمال یہ کریں گے. جو لوگ پہلے سے خوشحال ہے الحمدللہ، 5 اعمال جو میں امت کو بتاتا ہوں وہ کر رہے ہیں، وہ ذکر کے طور پہ یعنی اپنی انشورنس کے لیے، آنے والے حالات برے سے بچنے کے لیے وہ پڑھیں گے ایک ایک تسبیح، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، اور ایک تسبیح درود پاک کی. پھر وہ حضرات جو بہت زیادہ مصروف ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے، کیا ہے؟ جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ یہی تسبیح صبح و شام کر لیں، ان کو رعایت ہے. لیکن یہ نہیں کریں کہ ہم کرتے نہیں ہیں. بہتر میں نے کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد تینوں تسبیحیں، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم صبح و شام آپ کرتے رہیں. یہ جو لوگ ہیں جو مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی رعایت نہیں. جنہوں اللہ دے کے راضی نہیں ہے تو میں کہ نہیں دے سکنا، ان کو کوئی رعایت نہیں ہے. یہ ہر نماز کے بعد کریں گے. اور جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی تو اس وقت پہ وہ تسبیح کریں گے. اسی طرح کسی وقت ایسی کوئی پریشانی ہوتی، مصروفیت ہوتی ہے کہ نماز کے بعد یہ 3 تسبیحیں نہیں ہو سکی تو اگلی نماز پہ کر لینی ہے، اور اگلی نماز پہ بھی نہیں ہو سکی تو اگلی نماز پہ کر لینی. لیکن یہ نہیں کریں، یا یہ سوال نہیں آپ نے کرنا کہ حضرت صاحب رات کو ساریاں بہ کے کٹھیاں نہ کر لئیے. تو پھر میں آگے سے جواب یہ دوں گا کہ ڈاکٹر نے دوائی دی ہے صبح دوپہر شام، تو تینوں کٹھے پھاڑ کے ایکو ورا پھکا نہ مار لئیے. اگر اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو میرے سے سوال آپ کر لینا. اگر اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ہر نماز کے ساتھ کریں. کبھی کسی وقت پریشانی آ جاتی، تکلیف آ جاتی ہے، سفر ہے، بیماری ہے، تو ایک نماز پہ نہیں پڑھ سکے تو اگلی نماز پہ آپ کر لیں. لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ 5 اکٹھی کر لیں. جس طرح دوائی جو ہے آپ 3 خوراکیں اپنے اپنے وقت پہ کھائیں گے تو نفع ہوگا، وہی 3 خوراکیں اکٹھی کھائیں گے تو وہ جان لیوا ہو جائیں گی، وہ نقصان دیں گی. اسی طرح ذکر ہے، آپ اکٹھا جب کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ سے وہ پچے گا نہیں، نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اور بالفرض آپ نے یہ عادت بنا لی کہ جس طرح رات سونے سے پہلے اکٹھے کرنے کی، اس رات بھی نہ کیا تو 5 نمازوں کا بھی گیا، سارے دن کا گیا، اور رات کو بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح پھر یہ جس مصیبت کے اندر آپ آئے ہیں اس سے آپ نکل نہیں سکیں گے. کیوں؟ جب ذکر نہیں ہوگا تو آپ کو صبر نہیں آئے گا. جب صبر نہیں آئے گا تو آپ کبھی ادھر بھاگو گے، کبھی ادھر بھاگو گے، کبھی میں نے جس طرح پہلے بھی کہا، کبھی کرنٹ شاہ کے پاس، کبھی یگے شاہ کے پاس، دوبارہ تویز دھاگے کی طرف. کیوں؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، پھر ہر بندہ اس کو مشورے دینے والا ہوتا ہے، تو اللہ پھر آپ دوبارہ الجھ جاؤ گے. انہی الجھنوں سے تو آپ کے نکالنے کے لیے طریقہ بتا رہا ہوں. تو وہ نکلیں گے آپ صبر کے ذریعے. تو صبر کی بنیاد ہے ذکر. تو ذکر کرتے رہو گے تو دل کو قرار رہے گا، صبر رہے گا. آپ اللہ سے مدد طلب کرتے رہو گے اور اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتے رہو گے کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اللہ یہ یا اللہ یا سلام ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کا یہ اسم اعظم ہے، یا اللہ یا شافی. الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. ختم شریف جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو مریدین ہیں، تو اس میں یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، یہ دونوں جو اسم اعظم ہے اس میں آتے. وہ حضرات جن کو میں نے خود یہ پڑھنے کے لیے دیا، الحمدللہ 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ کا مریض ہے، آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈلیوری کا کیس ہے، یا کوئی اور بائی پاس ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، آپ تھیٹر کے باہر بیٹھ کے یہی ذکر کریں، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی، اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں. اللہ بولے یہ 3 تسبیحاں ابھی مکمل نہیں ہوں گی، خیر کی خبر انشاءاللہ اندر سے آ جائے گی. تھانہ کچہری ہے، مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یہ 3 تسبیحاں پڑھیں. ابھی یہ 3 تسبیحاں مکمل نہیں ہوں گی، اللہ کا کرم آ جائے گا. اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ 3 تسبیحاں شروع کر دیں. ابھی آپ 30-40 بار تک نہیں پہنچیں گے،
گھر میں سکون.com ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہی اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے. بچے لڑ پڑتے ہیں تو یہی اسم اعظم پڑھنا ہے. کسی کی صلح کروانی ہے تو تب بھی یہی اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے. باہر کاروبار کی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا بازار میں ہو جاتا ہے, دکان پہ آفس میں ہو جاتا ہے, تو یہی اسم اعظم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ, ایک ایک تسبیح ان تینوں کی کرنی ہے. ایمرجنسی میں گننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہاتھ میں تسبیح کی ضرورت ہے, کھلا پڑھیں گے. اور جب آپ ان مصیبتوں سے نکل جائیں پھر آپ کیا کریں کہ ایک بار رات کو اور ایک بار رات سونے سے پہلے, ایک بار دن کو اور ایک بار رات سونے سے پہلے یہ عمل ساری زندگی کرتے رہیں. جس طرح ان لوگوں کو میں نے بتایا ہے, یہ جو پھنسے ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی جو ہے صبح بھی بعد نماز فجر یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ, ادھر رات سونے سے پہلے بھی یہ 3 تسبیحاں کر کے سوئیں گے, انشاءاللہ بقیہ زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی. اللہ آزمائشوں سے, برے حالات سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اگلی اور آخری بات, یا اللہ یا سلام کلی طور پہ جمالی نظام ہے. یہ جمالی اسم مبارک ہے. صلی اللہ علی محمد جمالی, استغفر اللہ جمالی, یہ پورا نظام جمالی ہے. کوئی شرط لاگو نہیں ہے, کوئی کسی بھی قسم کی شرط, کوئی کڑا, کوئی حصار, کوئی شرط لاگو نہیں ہے. جب چاہو, جیسے چاہو, جس حال میں ہو, وضو کے ساتھ, بغیر وضو, پاکی ناپاکی, ہر حال کے اندر, سفر حضر کے اندر, کھلا پڑھو, گن کے پڑھو. ہر طرح یہ مفید ہے اور ہر طرح یہ محفوظ ہے اور ہر طرح آپ کو اس کی اجازت ہے. پہلا تو ڈر آپ کے ذہن سے یہ میں نے نکال دیا, کیونکہ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہی اعمال امت کو بتائے جائیں جن کے ساتھ شرائط لاگو نہیں ہوتی, کیونکہ امت شرائط کی طرف تو آتی نہیں ہے. اور اگر شرائط میں اونچ نیچ کریں گے تو پہلے کم برباد ہوئے, مزید بھی جو ہے وہ برباد ہو جائیں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے, وہ حضرات جن کے گھروں میں مریض ہیں, یہ صرف ان کے لیے بات ہے جن کے گھروں میں مریض ہیں, یعنی بیمار لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے کہ سادے پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے. جب بھی نماز کے بعد یہ پڑھیں تو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی بھی پیتے رہنا ہے. کیونکہ جب آپ پڑھ لیں گے, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے, اس کے بعد آپ نے اتارا کرنا ہے. اتارا میں نے پچھلے دنوں بھی سکھایا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے ایسے, یہ جتنی بھی ہیلنگ انرجی اس پہ آئی ہے یہ ساری آپ نے لے کر یہاں سے پیشانی سے شروع کریں گے. ایسے پہلے سر کا اتارا پیچھے کی طرف کریں گے, ملنا نہیں ہے, اتارنا ہے آگے سے پیچھے کی طرف. پھر چہرے کا کریں گے, پھر آپ چھاتی کا, سینے کا کریں گے, بازوؤں کا کریں گے, آگے کریں گے, جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. یوں ملنا نہیں ہے, ملیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے, نیگیٹو انرجی جو ہے وہ اور پھیلے گی. اس کو ہم نے یوں اتارنا ہے, نیچے کی طرف جاڑنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اتارا ہو گیا. اس کے بعد پانی پہ جو دم کیا ہو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے. جو اثرات جادو کے, نظر بد کے, حسرت کے, وار کے اندر گئے ہیں یا گناہوں کی وجہ سے نیگیٹو انرجی اندر ہے, جب پانی پیتے جاؤ گے وہ پانی سرایت کرتا جائے گا. انشاءاللہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. سر درد سے لے کے الحمدللہ کینسر تک کے مریضوں نے اس اسم اعظم سے شفا پائی ہے. اب میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا, وہ تمام حضرات جو سر درد سے لے کے کینسر تک کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, چاہے عورتیں ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے, مائیگرین کا مسئلہ ہے, ایپیلیپسی کا مسئلہ ہے, خواتین کے ایام کا مینسٹرول سائیکل کا مسئلہ ہے, اس طرح انوانٹڈ جو ہے وہ غیر ضروری بال جو ہے ان کا مسئلہ ہے, موٹاپے کا مسئلہ ہے, سمجھ آ گئی, اس طرح کسی کے کڈنی سٹون ہے, لیور سیروسس کا مسئلہ ہے, پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے, اس طرح خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کو گلٹیاں بنی ہیں, رسولیاں ہیں, خواتین ہیں ان کی چھاتیوں میں رسولیاں ہیں, بچہ دانی میں واٹر بیگز ہیں, رسولیاں ہیں, فلوپین ٹیوبز ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, مرد ہیں نامردی کا, جنسی طاقت کا مسئلہ ہے, سپرم کاؤنٹ پورا نہیں ہے, اس طرح خواتین ہیں ان کے ایگز نہیں بنتے, ان کے اپنے مسائل, کسی طرح کے مسئلے کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں, یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی. اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی صبح, اور اسی طرح تینوں تسبیحاں جو ایک ایک رات کو کریں. اور جو مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ ہر نماز کے بعد کریں گے. پھر میں نے بتایا پہلے اپنا حصار کرنا ہے, اپنی نیگیٹو انرجی اتارنی, اس کے بعد جو پانی پہ دم کیا ہے وہ پانی پئیں. یہ ایسا عمل ہے
ان پڑھ مریض بھی کر سکتا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا جو مریض ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا مریض ہے جو کوما کے اندر ہے، یعنی جو بول ہی نہیں سکتا، تو اس کو کوئی دوسرا مریض پڑھ کر، دوسرا شخص جو ہے وہ پڑھ کر، اس کا اٹینڈنٹ جو ہے پانی پہ دم کر کے دے دے اور اس کو ویسے بھی دم کرتا رہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ تو یہ عمل اللہ والو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے تب بھی، اور آئندہ مستقبل میں کوئی پریشانی سے بچنا ہے تب بھی۔ یہ عمل میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، یہ عمل جو ہے جو حضرات پریشان ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور یہ عمل ان کے لیے بھی ہے جن کو اللہ نے خوشیاں عطا کی ہیں۔ آپ کو بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ سن رہے ہیں تمام کو اجازت ہے، دوبارہ اس عمل کی سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اجازت لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ آپ کریں، ساتھ صدقہ خیرات کریں، اللہ پاک آپ کو جو ہے سکھوں والی زندگی عطا فرمائے، اسودہ زندگی عطا فرمائے، شفا والی، صحت والی، سلامتی والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ جب آپ کو اس عمل کے نفع نظر آئیں، معجزات نظر آئیں، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس عمل کو ساری امت تک پہنچائیں۔ کیوں؟ یہ عمل جو ہے سکھیوں کے لیے بھی ہے اور یہ عمل دکھیوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ جو ہم عمال بتاتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو سننے والا وہ کہتا ہے یہ تو میری ضرورت نہیں، مجھے تو یہ دکھ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ دکھیوں کے لیے بھی ہے اور سکھیوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو اسے بھی عمل کرنا پڑے گا، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں اسے عمل کرنا پڑے گا، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ بھی یہ عمل کرے گا، کسی کا دل چاہے گا کہ میرا ایمان چھن جائے، میں غلط رستے پہ چل پڑوں، وہ بھی یہ عمل کرے، اور جو ان مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کریں۔ تو جان چھوٹنے کسی کی نہیں، یہ عمل سب کو کرنا پڑنا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے زور دے کے کہا ہے کہ دوبارہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، سوشل میڈیا والوں کو بھی اجازت ہے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بھی بیمار، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں، وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ، شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ ان کو سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں خانقاہ کی، دارالشفا کی، سلسلہ عالیہ شافیہ کی، شافیہ سوشل میڈیا کی، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے لیے آسانی والے اسباب پیدا فرما دے۔ پھر وہ تمام حضرات جنہوں نے مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہو کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے لیے بھی رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے۔ دیگر بہت سے لوگ ہیں، بہت سی دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے، ہم ان کی دعاؤں کو بھول گئے ہیں، اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے متعلقین کی ضرورتیں ہیں، اے اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔